السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکوٰۃ کرتا ہے اور دیگر عبادات کرتا ہے، ان تمام عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے یہاں وہ قابل و مقبول عبادات نہیں ہے۔ محترم سامعین، کچھ معترض بھائیوں نے ہمارے اوپر کچھ اعتراضات پیش کیے ہیں سوالوں کی شکل میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے میں ان تمام سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا، اور خاص کر کے اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی بھی اہل الحدیث عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی سوال کا جواب ہوگا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، لیکن میرا جو سوال ہوگا انشاءاللہ وہ میں بعد میں ہی بتاؤں گا کہ اس کا جواب ادھر سے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو معترض کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے کیوں؟ یعنی امام جو ہے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہتا ہے اور پیچھے مقتدی جو ہے آہستہ سے کیوں کہے؟ یعنی اس کا جواب ہم سے معترض بھائیوں نے مانگا ہے اور اعتراض کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ان اعتراضات کا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو پہلا اعتراض میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سوال کی شکل میں کہ امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے کیوں؟ دیکھیں، کوئی بھی عبادات ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ہی چاہیے، لازم ہے۔ اور خاص کر کے نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف 631 نمبر کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ یاد رکھیے گا، پوائنٹ غور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز بہت زیادہ ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمام عبادتوں میں نماز سب سے پیاری عبادت ہے۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے اور صحابہ کرام آپ کی اتباع کیا کرتے تھے، آپ کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کہتے اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے۔ اب اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہتے، یہ بات تو حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے، لیکن اصحاب رسول پیچھے سے اللہ اکبر بلند آواز سے کبھی نہیں کہا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام کی اقتداء کریں، اور امام کی اقتداء میں ہی ہماری بھلائی ہے، کیونکہ ہماری نماز کی قبولیت امام کی اقتداء کے بعد ہے۔ کیسے؟ دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 603، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 603
راوی حدیث کا بیان ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب تھے اس کا یہ معمول تھا۔ معمول کیا تھا؟ اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول کہتے اللہ اکبر تو پیچھے سے صحابہ آہستہ آواز میں کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 603، حدیث سے جواب دے رہا ہوں، کوئی کہانی قصے سے نہیں۔ حدیث نمبر 603 ابو داؤد شریف کے اندر کھولیے اور دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو تم پیچھے سے کہو اللہ اکبر، اور امام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی کیا کرے گا؟ آہستہ سے کہے گا۔ تو اس سوال کا جواب میرے اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ اگر معترض کو لگتا ہے یا پھر حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ حدیث تمہارے گلے میں اترنے والی نہیں ہے، تو میں معترض سے یہی سوال جو آپ نے کیا ہم سے، میں اس کا جواب آپ کے فقہ سے چاہتا ہوں، اور ویسی جس طریقے سے میں نے ابو داؤد کی حدیث پڑھی تو ابو داؤد کا حدیث نمبر بھی بتا دیا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھی تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر بھی بتا دیا۔ اب آپ جس فقہ سے ثابت کرنا چاہتے ہو، اپنے سوال کا جواب مجھے اس فقہ سے، اپنے فقہ نمبر، مسئلہ نمبر جو بھی ہو، فقہ کی کتاب کون سی ہے اس سے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال معترض کا کیا ہے، دوسرا اعتراض کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو جو لوگ لاسٹ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ رہے تو کیا کرے؟ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے یا رکوع میں جائے، یعنی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ رہے یا پھر مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ ابھی اس کی لاسٹ آیت یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور امام ادھر کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، یعنی رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی بات ہے، ویسے تو جہری نماز اگر ہے اور امام اگر زور سے قرأت کر رہا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز تو ہوتی نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، حق ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ کوئی سورت پڑھے گا، امام کوئی سورت پڑھے گا تو وہ تو آٹومیٹیکلی پڑھ لے گا، اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی جھگڑے نہیں۔ ہاں اگر مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے 3 ہی رکعت والی ہے، 2 رکعت جہری قرأت کے ساتھ اور 1 رکعت سری قرأت، تو مقتدی آیا پیچھے سے، مل گیا، ملنے کے بعد الحمدللہ شروع کیا، والضالین جاتے جاتے امام رکوع میں چلے گئے۔ امام کیا ہو گئے؟ رکوع میں چلے گئے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ مقتدی ہے اور امام رکوع پہ چلے گئے، تو یاد رکھیے اس کا جواب بہت ہی بہترین ہے۔ وہ کیسے؟ سنن ترمذی کو لیے حدیث نمبر 304 کو لیے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ پوری نماز کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیسے کیا کرتے تھے۔ بھائیو سیکھ لینا، سمجھ لینا، اور حدیث پہ بھی کبھی کبھی عمل کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ امامت کیسی ہو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کھڑے ہو جاتے۔ کیسے؟ اطمینان سے کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے، یہاں تک کہ آپ کی تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی۔ اتنی سکون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے امام کو بھی چاہیے کہ نماز اعتدال کے ساتھ پڑھائے، ایسی ویسی نماز سے ہونے والی کچھ نہیں ہے۔ 4 چونگے لگا لیا، 4 ٹھونگے لگا لیا اور بھاگ گیا، ابھی رکوع میں گئے فوراً اٹھ گئے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کاٹ رہا نیچے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ حنفی نماز تو ہو سکتی، محمدی نماز نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کراتے تو امام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے تب ہم لوگ رکوع میں جاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پوری طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ہم رکوع سے اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے یہاں تک کہ آپ کی پیشانی زمین کو لگ جاتی تو ہم لوگ سجدہ میں جایا کرتے تھے۔ تو پتا کیا چلا میرے بھائی؟ پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ پیچھے والے بھائیوں کو بھی کوئی دقت و پریشانی نہیں ہو۔ تو چونکہ ہماری اور آپ کی مساجد میں ایسے ہی امام صاحب رہتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، کیسی نماز؟ تو چل میں آیا، تو ایسی نماز سے امام صاحب کو بھی فائدہ نہیں اور ایسی نماز تو قابل قبول ہوں گے ہی نہیں۔ چلیے اس کے بعد ہے معترض کا تیسرا سوال۔ معترض کا تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں زیر زبر پیش کے لفظ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں زیر زبر پیش کے ساتھ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ میرے بھائی، قرآن مجید زیر زبر پیش کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید جو ہے زبر زیر پیش کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اصل معترض کا اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اوپر اعراب لگانے والا کون ہے؟ حجاج ابن یوسف۔ کون ہے؟ حجاج ابن یوسف ہے۔ لیکن یہ آپ کے یہاں کون ہے؟ آپ کے یہاں رائج ہے یہ فتویٰ، اور آپ جانتے ہیں اور آپ ہی مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ذرا سا میں آپ کو دے دیتا ہوں جواب۔ ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آپ کے سوال کا جواب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کر لیا ہے۔ چونکہ آپ نے خواہش ظاہر کیا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں جوابات چاہیے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ معترض کا اعتراض کیا ہے کہ زبر زیر پیش کس نے لگایا؟ حجاج ابن یوسف نے لگایا، تو ہم کیوں ایسے پڑھے ویسے پڑھے؟ میرے بھائیو، وہ آپ سمجھے، آپ کے مسلک والے جانے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ اب دیکھیے، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ سنن دارمی صحیح روایت ہے، میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، اس دنیا کی تخلیق کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے، کتنے 1000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے قرات کیا۔ کس چیز کی قرات؟ طٰہٰ و یاسین، سورۃ الیاسین کی اور سورۃ الطٰہٰ کی۔ کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ کب قرات کیا؟ دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، جب دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی قرات کی۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ فرشتوں کے سامنے۔ تو سنیے، فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى۔ دیکھیے، میں یہ بات پڑھ رہا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت نے کہا اے اللہ رب العالمین خوشخبری ہے اس امتی کے لیے، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جس امت کے اوپر اس سورت کا نزول ہوگا، خوشخبری ہے ایسے سینوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اس سورت کو یاد کرے گا۔ تو بھلا اللہ رب العالمین نے کب اس کی قرات کیا؟ دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ تو حجاج ابن یوسف کہاں تھا؟ وہاں۔ یہ آپ کا اعتراض تھا، آپ کے اعتراض کا جواب میں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے میں حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے اعراب کے ساتھ نازل ہوا۔ کیا؟ اعراب کے ساتھ نازل ہوا۔ اگر اعراب کے ساتھ نازل نہیں ہوتا تو فرشتوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جب فرشتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ کسی انبیاء کے پاس وحی لے کر حاضر نہیں ہوتے۔ خاص کر کے یہ قرآن جو ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا ہے، تو فرشتوں کو وہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یعنی اس قرآن کو یاد کرتے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور اعراب کے ساتھ نازل کیا۔ اب حجاج ابن یوسف سے کیا اس کا واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے بہت سارے علماء کرام اس بات کی نفی کی ہے کہ حجاج ابن یوسف کتابت بھی نہیں کروائی، اعراب نہیں بلکہ کتابت کروایا انہوں نے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس یہ اردو کتاب ہے نا، یہ اردو کتاب ہے تو ہمیں اردو پڑھنے کے لیے اعراب کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی، تو ویسے ہی اللہ کے رسول کے دور میں سارے کے سارے لوگوں کی زبان عربی تھی اور قریش کے زبان میں قرآن نازل ہوا، تو کسی کو وہاں اعراب کی ضرورت پڑی ہی نہیں، یعنی کتابت کر کے بطور کتابت کر کے الحمدللہ رب العالمین کے زبر زیر پیش لگا کر کے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا دور آیا اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا بہت بعد میں دور آیا، تو اس وقت کے علماء کرام نے کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کیا کیا؟ قرآن مجید کے اوپر اعراب لگا دیا، یعنی قرآن مجید جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے دینا تھا، اجمی لوگوں کو، جیسے ہم لوگ تھے ہے نا، عرب کے علاوہ تو وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے، بس تھوڑا بہت پڑھنا جانے تو وہ کیسے پڑھے، تو اعراب لگا کر کے دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی قانون اس وقت تک نہیں پاس ہوتا جب تک کہ وہ بادشاہ سے ویریفائی نہ ہو جائے۔ تو اس وقت کا جو گورنر تھا وہ گورنر کون تھا؟ حجاج ابن یوسف گورنر تھا۔ تو گورنر نے کیا کیا؟ اپنا نام ایڈ کر دیا۔ یہ کچھ علماء کا کہنا ہے۔ تو بہرحال میرا موقف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اعراب کے ساتھ نازل کیا ہے، کسی نے بھی اعراب اس کے اوپر لگایا نہیں۔ ہاں البتہ کتابت تو آپ بھی کروا سکتے ہیں، پرنٹنگ تو آپ بھی کروا سکتے ہیں، اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دہلی کے اندر قرآن چھپ رہا ہے، اسلام آباد کے اندر قرآن چھپ رہا ہے، یعنی مختلف ممالک کے اندر قرآن چھپ رہا ہے۔ چلیے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آئے تو فقہ سے ثابت کرنا۔ اس کے بعد معترض کا چوتھا اعتراض ہے موجودہ کعبہ کس کی تعمیر شدہ ہے؟ موجودہ کعبہ کس کی تعمیر شدہ ہے معترض کا؟ یہ چوتھا اعتراض ہے۔ تو دیکھیے حجاج ابن یوسف نے اسے اخیر زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں مان لیجئے انہوں نے اس کی تعمیر کروایا ہے۔ اس کے بعد لیکن 1964 ہجری بتایا 1964 عیسوی بتایا
یا پھر میں بھول رہا ہوں یا 1949 میں خانہ کعبہ کی پھر سے مرمت کی گئی. یعنی جو چیزیں ہیں جیسے چھت کو جھاڑنا، اسی طریقے سے ادھر ادھر کی دیواروں کو پینٹ کروانا یا پھر اسے جھاڑنا، تو اس طریقے سے مطلب مرمت کی جاتی رہی ہے. تو اس وقت کی جو بات ہے حجاج ابن یوسف کی، تو حجاج ابن یوسف نے اسے منہدم کر کے پھر سے بنوایا تھا. تو موجودہ خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. اس کے بعد 5واں اعتراض ہے کہ اگر چاروں امام حق پر ہے تو ایک امام کی اتباع نہیں ہوتی، تو قرآن مجید 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، تو باقی 6 غلط ہے کیا؟ اچھا، سوال سمجھ میں آ گیا نا. چاروں امام حق پر ہے، چاروں امام حق پر ہے، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، چاروں امام حق پر ہے. ہاں، چاروں امام حق پر ہے تو ایک کی اتباع نہیں ہوتی. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو اندھے مقلد ہو، اندھے بھکت، اندھے بھکت. ہاں، پاگل کو بات سمجھ میں آ جائے، اندھے کو روشنی آ جائے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آنے والی. ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں، پورے قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ اٹھا لو. ایک مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ بہت زیادہ فیمس مسئلہ ہے، بہت زیادہ مشہور مسئلہ. کیا ہے؟ جز رفع الیدین. رفع الیدین کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر امام مالک کا بھی فتویٰ ہے، امام شافعی کا بھی فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی فتویٰ ہے، امام اوزاعی کا بھی فتویٰ ہے، سفیان ثوری کا بھی فتویٰ، یعنی تمام کے تمام محدثین کا فتویٰ ہے. اور یہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ مالکی مذہب والے رفع الیدین نہیں کرتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں. یہ کہو کہ میں رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، میرا امام رفع الیدین نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو، تو آپ کے اماموں میں تو اتنے تضاد ہے، اتنے جھگڑے ہیں. پہلے اپنے مقلدین بھائیوں سے تو اپنا جھگڑا حل کروا لو، پھر ہمارے پاس آنا. ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تقلید کرتے ہیں. ہم تو اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا قرآن مجید کے اندر. کیا کہا سورۃ الاعراف آیت 3 کے اندر؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگوں سن لو، اسی چیز کی اتباع کرنا جو رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو ہم تو رب کی طرف سے جو بھی چیزیں مل جاتی ہے الحمدللہ، صرف اس کی سند صحیح ہونی چاہیے. ہم اسے آمنا و صدقنا کہنے کے بعد ہم فوراً گلے سے لگاتے ہیں. ہاں، اللہ یہ کہ ہم اندھے مقلد، اندھے بھکت نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اگر آپ سنا دے تو آپ کو بھی ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی طرف اگر بڑے سے بڑے ائمہ بلائے، بڑے سے بڑے ائمہ بلائے، اللہ کی قسم ہے ان کی تمام باتوں کو ہم اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. جی، تو یہ کہنا اور تقلید قرآن مجید سے، تقلید کا مسئلہ قرآن مجید سے جوڑنا، یہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں لا علمی ہے، جہالت ہے. اور ایسے لوگ احمق ہیں جو ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کہاں 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید جو ہے ایک ہی طریقے میں نازل ہوا، اور وہ کس کا طریقہ تھا؟ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا. میرے بھائی، 7 طریقوں سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے قرآن کو ہی 7 طریقے سے پڑھا گیا. نہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ بروایت حفص، اور یہ قریش کی زبان کے. اب عربی نے جہاں وَالضُّحَىٰ کو چاشت کے وقت کو وَالضُّحَىٰ کا، تو اس زمانے میں اس وقت ہے نا وَالضُّحَىٰ کو وَالضُّحَىٰ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زبان کے اندر وَالضُّحَىٰ کو لوگ وَالضُّحَىٰ کہا کرتے تھے، وَاللَّيْلَ اِذَا سَجَىٰ کہا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں،
لیکن اس کی میننگ تبدیل نہیں ہوا کرتی تھی، اس کا معنی نہیں بدلتا تھا۔ آج تو آپ کے ائموں میں دن اور رات کا فاصلہ، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے نہیں تھوڑا سا نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے نہیں ناف کے نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے چھوڑ دو۔ پہلے اپنے مقلدین بھائیوں میں مشورہ کر لو کہ کون سا صحیح ہے، پھر ہمارے پاس سوال کا جواب لینے آنا۔ دیکھیے اس کے بعد چھٹا سوال ہے ان کا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس کی حدیث کیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے حدیث پوچھا ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کتاب السنہ کی روایت 83 نمبر کی ہے، اور اسی طریقے سے صحیح الجامع کی روایت 1786 نمبر کی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت 171 نمبر پہ ہے۔ چلے جائیے دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اچھا جماعت کے اوپر ہے، ہاں بھائی ہماری کوانٹیٹی ہے نا، دیکھو دنیا میں تمام کے تمام حنفی بہت زیادہ ہے، واہ واہ واہ، وہی ہے کیا آپ ہی مراد ہے؟ اچھا آپ ہی یہاں مراد ہے کیونکہ آپ یہاں بہت زیادہ کوانٹیٹی میں آپ، اچھی بات۔ مان لیجئے یمن کے اندر مان لیجئے، میں کہتا نہیں کہ ہوں گے، لیکن میں مان رہا ہوں، میں آپ سے صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ یمن کے اندر بہت زیادہ حنبلی ہو تو اسی طریقے سے سعودیہ کے اندر بہت زیادہ شافعی ہو تو کیا وہ لوگ غلط ہوں گے؟ ان کی